بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اور اللہ اپنے رب کی طرف اس کی مغفرت کے حصول کے لیے جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کا عرض اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. حضرت محترم، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے اس کی نیکی کی راہ میں بہت سی چیزیں حائل ہیں. اس کی ایکو بند کریں، ایکو بند کریں. انسان کی نیکی کی راہ میں بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. وہ چاہتا تو ہے کہ وہ نیکی کرے، لیکن بسا اوقات انسان کا مال حائل ہو جاتا. غریب صحابہ نے آ کے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امیر صحابی ہیں، وہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب مال حائل ہو گیا اس نیکی کے راستے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ، اس کا حل بیان کیا کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور نیکی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعائیں سکھا دیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح انسان کی بری صحبت اس کی نیکی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے. اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے اللہ کی مخالفت میں، اس کی نافرمانی کے کاموں میں لے چل پڑتے، اس کو کبھی کسی طرف لے جاتے، کبھی کسی طرف، اور وہ نیکی سے دور ہو جاتا. تو اسلام نے حکم دیا کہ ایسے دوستوں سے چھٹکارا پالو اور نیک لوگوں کا ساتھ قبول کرو، ان کے ساتھ رہا کرو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تُرِيدُونَ عَيْنَكَ. الفاظ میرے ذہن سے تھوڑے سے نکل گئے. سورۃ الکہف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اپنے آپ کو روک لو ان لوگوں کے ساتھ جو دن اور رات رب کو پکارنے والے ہیں. بری صحبت کو چھوڑ دو، کیونکہ بری صحبت انسان کو نیکی سے روک دیتی ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو نیکی سے روک دے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. انہی چیزوں میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نیکی سے انسان کو دور کیے ہوئے ہیں انسانوں کو، وہ ہے ایک جملہ کل سے کریں گے، کل سے قرآن پڑھیں گے، نماز صبح سے شروع کریں گے، رشتہ دار سے قطع تعلق ہی ہو چکی ہے، کل جائیں گے اس سے ملاقات کرنے کے لیے. انسان اس کل کی آمد کے انتظار میں کتنے ہی انسان، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور شاید اربوں کہہ دے، وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کل کا انتظار کرتے کہ کل نہیں کریں گے. جبکہ نہ انبیاء کا کبھی یہ تصور رہا کہ کل نیکی کریں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا یہ تصور رہا، نہ عمل رہا، نہ صحابہ کرام کا رہا، نہ اولیاء کا رہا. کسی کا بھی عمل نہیں رہا کہ کل کریں گے، آج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو آج کو جینا سکھایا ہے، اسی لمحے کو جینا سکھایا ہے. تاخیر کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب آپ تاخیر کرتے ہیں صرف ارادہ کرتے ہیں، وہ ایک نیت کی نیکی ملتی ہے، لیکن شیطان کے پاس اس عمل اور نیت کے درمیانی وقفے میں بڑا ٹائم ہے. وہ کبھی دوستوں کی شکل میں آئے، کبھی غصے کی شکل میں آئے، کبھی کسی شکل میں آئے، وہ آپ کو نیکی سے روک کے رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ اس دن کو جینا سکھایا، اس دن کو جینا سکھایا. اگلے دن کی بات نہیں کی، لوگوں کو اگلے دن کے لیے نہیں سکھایا کہ تم اگلے دن کی پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ ہوتا ہے، لیکن اس دن کی نیکی کو مؤخر نہیں کیا اس نیت سے کہ کل کریں گے. اچھا جی کل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پوچھنے لگے وہ مسجد کے اندر ایک عورت یا مرد، دونوں روایات میں ہے کہ یا وہ مرد تھی یا وہ عورت ہے، مشہور یہ ہے ایک عورت تھی وہ صفائی کیا کرتی تھی بوڑھی، کہا وہ نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ صفائی کے معاملات سر انجام دیتی تھی، اور یہ وہ واحد شخصیت ہوتی ہے مسجد کا خادم، یاد رکھیے ہر بندے کو دوسرے بندے کیا اپنی آپ کی بھی نیکی کی نفی کرنے کا حکم ہے، ایسا نہیں کہنا کہ میں بڑا نیک اور پاس ہوں یا اس کے متعلق گواہی دو کرنے کی تو وہ ہے ہی حقیقت میں نیک، لیکن ایک بندہ ہے جو مسجد کے معاملات کا خیال رکھنے والا، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے وہ کدھر ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہو گئی تھی یا فوت ہو گیا تھا جو بھی خادم تھا، تو وہ رات کو فوت ہوا تو ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ آرام فرما رہے، سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو لے جایا اور جا کے اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، کہنے لگے مجھے ابھی قبر کے اوپر لے کے جاؤ، ابھی وہاں پر، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ یہ نہیں کہا اچھا کل یاد کرانا، کل جائیں گے اور جا کے جنازہ پڑھ کے آئیں گے دوبارہ، یا اس کا غائبانہ جنازہ فلاں دن پڑھیں گے، فرمایا ابھی مجھے لے کے چلو اس کی قبر کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ خبر دینے والے ہیں، وہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جا رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور یہ وہ جنازہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا، میت اندر ہے، جنازہ پڑھنے والے صحابہ ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے نیکی کرنے کی ترغیب دی کہ اس طرح کرتے ہیں نیکی۔ یہ جو کل کس نے دیکھی؟ کل کرتے ہوئے تو شاید وہ کل کے چکر میں آج ہم سوئے اور قبر پہ ہماری آنکھ کھولے، پھر کل کہاں پہ آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے آج روزہ رکھا۔ پوچھا آج تیمارداری، کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ارادہ نہیں کہا کہ چلو ارادہ کر لو، کل کریں گے پرسوں کریں گے، لازمی کرنا ترغیب دی، نہیں کہا آج کس نے تیمارداری کی ہے؟ وہ آج کو جینا سکھا کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی آج ہوگی، سستی کل ہوگی۔ کہا آج کسی نے تیمارداری کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں جی میں نے کی تیمارداری ایک بیمار کی۔ کہا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے فوت شدہ کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہاں آج میں نے جنازہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے کسی غریب مسکین کو کوئی کھانا کھلایا؟ آج؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کھلایا۔ اب یہ نیکیاں چھپائی ہوئی تھی، بتائی نہیں تھی، پوچھا تو بتایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھ رہے آج سارا دن شاید گزرا نہ ہو بھی، اس کا مطلب جو 4 نیکیاں پہلے ہی کر چکا ہے اس کے اندر آج نیکی کی کتنی ہرس ہوگی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج کو جینا سکھا کے گئے ہیں، وہ بھی فرمایا کہ اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تاخیر نہیں کرتے تھے وہ نیکی کے اندر۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی 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 کیا کرو، لیٹ نہ کیا کرو۔ اور یہ جو جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے لفظ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں کہ کون تم میں سے جلدی نیکی کر رہا ہے، کون جلدی نیکی کر رہا ہے، نیکی نہیں کون جلدی نیکی کر رہا ہے، کوئی تاخیر کر رہا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو زکات ادا کرتے ہوئے رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، رمضان آئے گا شاید اس میں ہمارا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، یقیناً بڑھ جائے گا۔ اس غریب کا کیا قصور ہے کہ جس کو شعبان میں تکلیف پہنچی ہے، اس کو بیماری کے لیے دوائی شعبان میں ضرورت پڑی ہے، کیا آپ اس کو بھی تاخیر کروائیں گے؟ اس کے مکان کا کرایہ اس مہینے کا رہتا ہے کہ اس کو بھی تاخیر کروائیں گے؟ اس بیمار کا کیا قصور ہے کہ جو طلب کر رہا تھا میرا بھائی اور بہن میری آج تیمارداری کے لیے آئے، اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا آج؟ کہا اگلے ہفتے وقت نکلے گا، آج میں ادھر جاؤں گا، کل ادھر جاؤں گا، پرسوں ادھر جاؤں گا، اگلے ہفتے میں تیمارداری کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے آج کس نے تیمارداری کی؟
जनाजे की दफा कहते हैं कि फर्ज किफाया एक ये चला जाए एक ये चला जाए, चलो बाकी दुकान पे काम करते हैं, कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ये जो इंसानों का निज़ाम बनाया है, इंसान पैदा किए हैं इसलिए किए हैं कि आजमाए कि जल्दी नहीं की कौन करा, जल्दी नहीं की कीजिए, ताखीर न कीजिए। वो नेकी उसने की है तो वो तो उसके जिम्मे है, आपकी नेकी आपके जिम्मे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि एक यहूदी लड़का आया करता था। यहूद कौन होते हैं? रसूलुल्लाह कुरान मजीद के अंदर आता है अशद्द अन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद वल्लज़ीना अशरकू, जो तुम में से ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले जो सबसे ज्यादा तुमसे नफरत और तुम्हारी दुश्मनी में बड़े बड़े लोग हैं, फरमाया वो यहूदी हैं। और उसके बाद फरमाएंगे मुशरिक लोग हैं, सबसे अव्वल नंबर के यहूदी सबसे बड़े दुश्मन। एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, आपके पास बैठा करता था, इस्लाम को नहीं किया, सिर्फ बैठा करता। और वो जब बैठता है वो आपकी बात को सुनता है, भी इस्लाम कबूल कोई नहीं किया, कुछ दिन से देख नहीं रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा वो आया नहीं, पूछा उसको क्यों नहीं आया? अर्ज किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार हो गया। देखिए सहाबा ने मालूम रखा हुआ था, और हम लोग तो कोई हमारा करीबी अजीज भी बहुत हो जाए तो हम ये कहते हैं ये हमारा इसका भी बड़ा अच्छा करीबी ताल्लुक था, हम 20 साल इकट्ठे रहे हैं, एक गली में रहे हैं, एक मोहल्ले में रहे हैं, हमारी दुकान इसके साथ थी। ये मालूम नहीं हो सका जब 3 साल से इसको कैंसर था। कहते पता ही नहीं लगा यार, पता ही नहीं लगा, 2-3 साल से वो शदीद बीमार था। ये कौन सा दोस्त है जो 2-3 साल से आपकी खबर ही नहीं हो सकी? उसको इर्द-गिर्द का माहौल का खबर ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मसरूफ तरीन शख्सियत वो पूछनी वो यहूदी लड़का क्यों नहीं आया? और सहाबा ने ये नहीं कहा हमें क्या पता वो नहीं आया, हमारे अपने बड़े काम है, नहीं, उसी में बता रहे हैं अल्लाह के नबी सब बीमार, कहा चलो आज चलें, उसकी अभी चलें, ताखीर नहीं की, फस्तबिकुल खैरात पे अमल करके दिखाया, कहा अभी चलो और जाकर तीमारदारी करके आता है। और सहाबा को साथ लेते और चल पड़ते हैं, उसके घर जाते हैं और जाके उसकी तीमारदारी खैरियत पता करते हैं, उसकी दिलजोई करते हैं। आम आदमी की नहीं, मुलाजिम लेट आए बुखार से शदीद परेशान हो, कई दफा मालिक उसको बोलने लग पड़ते हैं इतना टाइम आंदा, कभी नहीं पूछा कि भाई खैरियत थी, क्या वजह हुई, किस वजह से ताखीर हो गई, तो वजह तो कम से कम पूछ लें। हो सकता है वो आदमी मुजरिम हो लेकिन वजह तो कम से कम पूछ लें। एक लम्हे से पहले बरसना शुरू कर दिया और बेइज्जती करनी शुरू कर दी और बेबाकी से बेइज्जती करनी शुरू कर दी। फरमाइए जो बेबाकी से बेइज्जती करने वाले होंगे क़यामत तक ये इनको अज़ाब दिया जाएगा, इनके नाखून तांबे के कर दिए जाएंगे नोकीले, और ये अपने नंगे जिस्मों के ऊपर फेरेंगे और फिर उन जख्मों पे फेरेंगे और फिर उन्हीं जख्मों पे फेरेंगे और फिर उन्हीं जख्मों पे फेरते रहेंगे। इतने बेबाक के बेइज्जतियां करने, खैरियत भी नहीं पूछी, हाल भी नहीं पूछा, मरने वाले को नहीं पूछा। और मैंने तो कई ऐसे अपने जाती असातिज़ा कराम को भी देखा है, वो किसी मस्जिद में इमाम थे और इमामत से चले गए किसी और इलाके शहर में चले गए, वापस उस इलाके में उसी मस्जिद में आए, नमाजियों तक ने सलाम लेना दोबारा नहीं की, जिसके पीछे 7-8 साल नमाज पढ़ते रहे। हम इतना मुंह मोड़ लेते हैं लोगों से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी बच्चे से कहेगा क्या हाल है आपका, तबीयत कैसी है आपकी, उसकी खैरियत याद कर रहे, दिन जो ही कर रहे, हालत उसकी शदीद खराब हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हालत खराब देखी तो ये नहीं कहा मैं इसको फिर कहीं नसीहत कर दूंगा, उसी ने हमें कहा है बेटे इस्लाम कबूल कर ले, बच्चे इस्लाम कबूल कर ले, इसी में खैर है। ताखीर नहीं की, बाद में बताऊंगा, बाद में कहूंगा। किसी अपने से छोटे को देखते हैं आप सिगरेट पीते हुए किसी बुरे बंदे के साथ, कहते हैं बाद में कर लूंगा। अंबिया ऐसे नहीं किया करते थे, फस्तबिकुल खैरात, उसी लम्हे रोक दिया करते थे गलत काम से, उसी लम्हे नेकी की तरगीब दिया करते थे, खुद भी उसी लम्हे काम किया करते थे। तो कहने लगे इस्लाम कबूल कर लो। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि ये मुझे क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मान लो कि ना मान लो। यहूदियों के मुतालिक आता है कि ये जानबूझ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते थे। यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाहुम, अपने बच्चों की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। जैसे लाखों बंदों के अंदर इंसान अपनी औलाद को पहचान जाता है, जैसे अरबों में बंदे होते अल्लाह के नबी को ये पहचान देंगे ये आखिरी नबी, बस जानबूझ के ईमान नहीं लेके आते। बात कहने लगा बात सच कह रहे हैं, ले आओ ईमान, खुद ही लेके आया, कल ईमान ले आओ।
اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ ابھی آخری لفظ زبان کے اوپر ہے، روح پر واس کر کے آتے ہیں. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کر دیتے، ایک اور نفس چلا جاتا کلمے کے بغیر، وہ جہنم کی گہرائیوں کے اندر گرا رہتا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ابدی ٹھکانہ وہ جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں کی، اسی لمحے گئے، اسی لمحے نہیں کی. ہمارا سبق ہے ان آیات کے اندر آج کا کہ تاخیر نہیں کریں. ہو سکتا ہے کہ کل رات کو پہلی تراویح ہو، لیکن تراویح کیا چیز ہے؟ تراویح ہے تہجد کی نماز. تو کل تک کا یہ انتظار کیوں کرنا؟ پرسوں ہو سکتا ہو، کل بھی نہ ہو. ہم 2 دن کا انتظار کیوں کریں؟ آج سے ابھی سے کیوں ارادہ نہیں کرتے؟ ہم نے ارادہ کیا ہم نے رمضان کے اندر قرآن پڑھنا ہے، ابھی سے کیوں ارادہ نہیں کرتے؟ ہم نے ارادہ کیا ہم نے روزانہ رمضان کے اندر ایک کم از کم مریض کی تیمارداری کرنی ہے، خالی ٹیلی فون کر کے کریں. کرے ارادہ کیا کرتے ہوں گے آپ بھی ارادہ، اپنی نہیں کیوں گا. لیکن 2 دن کی تاخیر کیوں؟ آج سے کیوں نہیں؟ اور موت کے آخری دن تک کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انتظار تو نہیں کیا تھا جنازہ پڑھنے میں، انہوں نے اس چیز کا انتظار تو نہیں کیا تھا کہ تیمارداری کروں گا تو لیٹ کروں گا، بعد میں کروں گا. رمضان کا انتظار تو نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کا بھی یہی خاصہ تھا، اسی لمحے کام کرتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک دن خطبہ دے رہے تھے. وعظ و نصیحت کے دوران ایک بندے نے سوال کیا، جیسے یہاں پہ بھی کئی دفعہ سوالات آ جاتے ہیں. تو اس نے ایک سوال کر دیا، اس نے کہا کہ سب سے بڑا دنیا میں عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے سب سے زیادہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ علم کی حقیقت کرنے کی نسبت میری طرف کیوں نہیں کی. یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتا سب سے بڑا عالم کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو پھر بتایا کہ وہ ایک آدمی ہے وہ تمہارے سے زیادہ علم والا. اب موسیٰ علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی، اسی لمحے کہنے لگے یا اللہ میں اس سے علم سیکھ لوں. وقت کا نبی کہہ رہا ہے تاخیر نہیں کرنا. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیز میں تاخیر کرتے ہیں، بعد میں پوچھ لیں گے مسئلہ پھر کر لیں گے، بعد میں پھر کر لیں گے، نیکی پھر کر لیں گے. اور وقت کا نبی کیا کہہ رہا ہے میں ابھی سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے بھی حوصلہ افزائی کی، چھینک لیجیے ابھی، اور کہا کہ آپ اس طرح کی ایک مچھلی لے لیں اور اسی طرح کھجوروں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری لے لیں، اس میں رکھ لیں، اس کو ساتھ نوجوان کو لیا اور چل پڑے. اسی لمحے سفر کرتے سفر مانگ لیا، پیچھے مقرر کر دیا ہارون علیہ السلام کو کہ آپ نے اس قوم کو دیکھنا، اور خود چل پڑے. تاخیر نہیں کی. علم ایک نیکی ہے، نبی چل رہا ہے، وقت کا نبی چل رہا ہے، جس کے آسان میں اللہ نے ایسی قوت رکھی تھی کہ وہ پتھر پہ پڑے تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہو، اور وقت کا نبی اسی لمحے علم حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہے. اتنی عزتوں اور احترام والا نبی کہ جن کو اللہ نے 5 بڑے پیغمبروں میں شمار کیا، وہ ایک لمحہ لگایا اور چل پڑے. تاخیر نہیں کی. انسان کو تاخیر اتنا پیچھے کر دیتی ہے کہ انسان نیکی سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مشہور صحابی ہیں، غزوہ موتہ کے اندر یہ شہید ہوئے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا آپ نے فلاں جگہ جانا. اب جمعے کا دن تھا. اب یہ کہنے لگے کہ میرے پاس بڑی اچھی تیز سواری ہے اور میں بڑا اچھا گھڑ سوار بھی ہوں، تو جمعے کا دن ہے یہ نکلیں گے تو تھوڑی دیر میں جمعہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ علیہ السلام کے پیچھے آپ کا خوبصورت ایمان افروز خطبہ سن کے میں نکلوں، ہو سکتا ہے آگے اس جہاد کے موقع کے اوپر میں واپس آؤں کہ نہ آؤں. کتنی بڑی نیکی کی نیت کی. یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا مسجد نبوی میں، کتنی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب فرمائے، اور وہ اللہ کے نبی بھی موجود ہوں، پھر دیدار بھی ہو اور محبت کی نیت بھی ہو کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کچھ دیر اور دیکھ لوں گا، میٹھی آواز کو کچھ دیر اور سن لوں گا، ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، بڑھے گا. صحابی ہیں، کوئی چھوٹا رتبہ بھی نہیں ہے،
نیت بھی اتنی اعلیٰ ہے, کسی عام کام کے لیے بھی نہیں رکے, صرف خطبے کے لیے رکے ہیں, کیونکہ مسافر پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے, اگر نہ بھی پڑھے گا وہ ظہر بھی پڑھ لے گا تو کافی ہے, وہ تو جمعہ پڑھنے کے لیے رکے ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ جا کے ملیں, اور یہ تاخیر کر دی, اور یہ نیکی کی تاخیر کر رہے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے نیکی کی تاخیر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, سامنے دیکھا کہ عبداللہ نے بہاری ہو گیا, ان کو تو میں نے بھی حکم دیا تھا کہ وہاں ساتھ جانا. دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کہ ان کو کیا فرمایا, میں آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی خطبہ سن کے تو وہاں پہ چلا جاؤں گا, ان کے پیچھے جا ملوں گا. لیکن حکم پہ عمل کرنے میں تاخیر ہو چکی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جميعا, آپ پوری دنیا کا مال خرچ کر دیجئے, آپ ان لوگوں کے برابر آپ بھی نہیں پہنچ سکتے کہ جو لوگ اسی لمحے بات مان کے چلے گئے. تاخیر تو کسی صحابی کے لیے بھی جائز نہیں تھی, اور میں آپ جمعہ سننے کے لیے رکے ہیں. میں نے کہا تھا آپ نے جانا ہے, آپ نے جو اپنی نیکی میں تاخیر کر دی ہے, اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ان کو جتنا اللہ نے اجر و ثواب عطا کیا ہے, اس جلدی کی وجہ سے آپ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیں, آپ تب بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اور یہ شہید ہونے والے صحابی, تاخیر کی اسلام میں اجازت نہیں. غزوہ بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قافلہ آیا ابو سفیان کا, ابھی یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے, یہ 2 ہجری کی بات ہے. بسیسہ نامی ایک خزرجی آدمی کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ ابو سفیان ہیں وہ قافلہ لے کے کہاں سے گزر رہے ہیں, کدھر ہیں اس وقت. وہ آئے اور آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فلاں فلاں جگہ تک پہنچ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی نکلو یہاں سے جتنا نے نکلنا, جس کے پاس سواری ابھی نکلے. وہ جس جگہ پر موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحابہ کہنے لگے, ہم مدینے سے جا کے اپنی سواریاں پکڑ لیں اپنے گھروں سے, تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. فرمایا نہیں, جو اس وقت جن کے پاس سواریاں وہ صرف وہ نکلیں گے. تاخیر نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لمحے نکلے. کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں اللہ کے نبی نے تاخیر نہیں کی کبھی نیکی میں, کیونکہ نیکی کی تاخیر اور سستی اور کاہلی آپ کو نیکیوں سے دور کر دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاخیر نہیں کر رہے, تو چل پڑے. جس وقت وہاں پہنچے وہ چلا جاتا ابو سفیان کا قافلہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ گئے. جب وہاں پہ پہنچ گئے اور جنگ کا سرحدان سج گیا اور جنگ کے میدان جب سج گیا, تو سامنے بڑے بڑے وہ مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ایذا دیا کرتے تھے, ان میں عمر بن ہشام ابو جہل بھی موجود تھا, 2 چھوٹے بچے بھی موجود تھے, معاذ اور معوذ. یہ 2 چھوٹے بچے عمر بن جموع صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھے, 2 ان کے بیٹے تھے. اب یہ 2 موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی. دوسرا کہتا ہاں یہ کہتا جی آج میں اس کے اوپر حملہ کروں. وہ کہتا میں حملہ کروں گا. مل کے حملہ کرتے ہیں. ان بچوں نے تاخیر نہیں کی, وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو تو جہاد ابھی فرض نہیں ہے, وہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ تو خصوصی پرمیشن کے اوپر ساتھ گئے ہیں کہ ہمیں نیکی میں جلدی کرنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی پہ جلدی کی وجہ سے ان سے کام کیا گیا. وہ اتنا بڑا سردار ابو جہل وہ ان 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا کہ انسان نیکی کے لیے جلدی کرنے والا. اور ان کے والد عمر بن جموع, آپ ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں, ان کی ٹانگ میں لگڑاہٹ تھی کافی زیادہ, یعنی جس طرح انسان چل نہیں نہ سکتا صحیح طور پہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد کے جو معذور ہوتے ہیں ان کو جہاد میں شرکت سے ان پہ فرض نہیں کی, اس وجہ سے کہ وہ تو معذور ہیں, ان کے لیے چلنا مشکل ہے, ان کے لیے کوئی نابینا ہے, اس کے لیے لڑائی جہاد کی مشکل ہے, تو اس کو کوئی گناہ نہیں. اب بیٹوں کے ساتھ یہ کارنامہ ان کی جلدی صورت کی وجہ سے, نیکی میں فاستبقوا الخیرات پہ عمل کرنے کی وجہ سے. تو باپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے. باپ غزوہ بدر کے بعد دیکھ رہا ہے کہ میرے 3 جو بیٹے ہیں وہ مزید تیاری کر رہے ہیں جہاد کا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہر وقت تیاری میں مشغول ہے. اور خود یہ لنگڑاہٹ ہے, لنگ ہے ان کی ٹانگ کے اندر, چلا نہیں صحیح جا رہا. یہ کہنے لگے میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے احد کے میدان کے اندر.
تینوں بیٹوں نے اتفاق کر لیا، کہنے لگے ابا جان آپ کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو معذور ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے آپ نے روکنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ان کو روکنا نہیں۔ بیٹے خاموش ہیں، جب اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا تو اللہ کے نبی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری مخلوق ہے، وہ چاہے جو مرضی فیصلہ کرے کسی کے بارے میں۔ انہوں نے تاخیر نہیں کی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کفار نے حملہ کیا، یہ اور ان کے بیٹے دفاع کرتے ہوئے اکٹھے شہید ہو گئے۔ انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میں کوئی علاج کروا لوں، پہلے میں کوئی یہ کام کر لوں، میں نکل لوں گا، کوئی بات نہیں، میں پیچھے بیٹھا ذکر و اذکار کرتا رہوں گا۔ نہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام میں جلدی سستی کو نہیں دکھایا۔ ہمارے آدھی نیکیاں سستی کھا جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ تو مجھے اس سستی سے بچا کے رکھنا۔ یہ سستی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیکی کو تباہ کر دیتی ہے، کل کا تصور نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کا تم دیکھ لو کہ تم نے آج کا کمایا ہے۔ زندگی آج کا نام ہے، اسی لمحے کی نیکی کا نام ہے۔ حدیث میں آتا ہے غزوہ احد کے دوران ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھجور کھا رہے، تو کھجور کھاتے کھاتے کہنے لگے ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ این انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو آپ مجھے کہاں دیکھتے ہیں، میں کدھر جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جنت میں جاؤ گے۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کو پیچھے پھینکا اور اسی وقت گئے خطہ قتل، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا۔ انہوں نے کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کی، محمد ہونا بھی گوارا نہیں کی۔ ایک لقمہ منہ میں گیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اندر چلا جائے گا، قوت آئے گی۔ ایک دوسرے صحابی ہے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ وہ کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں کھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور لوگوں جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے کے لیے، جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جانے کے لیے جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی ہی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی صرف چوڑائی اتنی ہوگی تو لمبائی کا کیا ہے؟ کیا واقعی اتنی چوڑائی چوڑی ہے جنت؟ اتنی چوڑی جنت؟ انہوں نے ذہن میں تصور کیا ہے نا جنت کیا بنی ہوگی، کیا خوبصورت چیز ہوگی۔ نزل من غفور الرحیم، جو اس رحمان کی طرف سے تیار کرتا جنت ہے وہ کیسی ہوگی؟ تصور آیا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی اتنی چوڑی، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی چوڑائی اتنی ہی زیادہ ہے۔ کہنے لگے بخن واہ 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 کیا خوبصورت جنت ہے، یہ جملہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت جنت، اتنی پیاری جنت، ہم جائیں گے اس کے اندر؟ کہا اچھا وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے پھینکا، کہا کہ اگر میں نے اس کھجور کے گچھے کو بھی کھایا تو میں نے بہت زندگی اپنی ضائع کر دی جنت میں جانے سے۔ یہ تو بہت وقت لگ جائے گا، کتنے لگیں گے؟ 2-3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ؟ کہا یہ تو حیاتن طویل ہے اور یہ بہت طویل زندگی ہو جائے گی، مجھے اتنی طویل زندگی جنت کے بغیر نہیں گزارا۔ ایک لمحے میں پھینکی کھاتے کرتے کھجور سائڈ پر رکھی اور آگے جا کے لڑنے نہ پڑے، تیر چلا رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ تیر لگتے ہیں شہید ہو جاتا ہے۔ تاخیر کا وعدہ نہیں کیا۔ حضرت محترم جو تاخیر ہوتی ہے وہ انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے، رب کی رضامندی سے دور کر دیتی ہے۔ سستی انسان کے جسم میں ہر وقت آ جاتی ہے، نیکیوں میں سستی ہو جاتی ہے۔ لہذا کل نہیں آج کا ارادہ کیجیے، جیسے اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور تمام علماء کیا کرتے تھے، آپ اور میں بھی ابھی کا ارادہ کریں، ابھی اسی لمحے سے نہیں۔ یہ جاتی دفعہ جمعہ پڑھ کے جب جانے لگیں گے تو تصور میں لے کون کون بیمار ہے، اپنا موبائل نکالیے گا، اس کا نمبر ڈائل کیجیے گا اور اس کی خیریت دریافت کریں۔ آج نیکی، ابھی نیکی کر کے جانے، اور ہر نماز کے وقت نیکی کر۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے، کئی بند اپنی آنکھوں سے
غریب آدمی ہے، ایک بندہ مجھے یاد آ گیا، اچھا خاصا غریب آدمی ہے، لیکن جس وقت میں نے اس کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، روپیہ 2 روپے کتنی اس کی اس وقت اوقات ہے، کچھ بھی اوقات نہیں ہے، مگر رب کی رضا کے لیے بڑے ہوتے ہیں، اپنی جیب سے نکال کے وہ مسجد کے غلے میں کسی جانے والے کسی کو دے کے جاتا. میں نے ایک دن اس سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یار کیا کرتے؟ کہتے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. مطلب کیا ہے کہ جتنی میری استطاعت ہے میں تاخیر نہ کروں، اگلی نماز کا انتظار کیوں کروں؟ معلوم نہیں اگلی نماز کہاں پہ ہو جائے گی. اس لیے فرمایا نماز بھی وہ قیمتی ہے کہ جو اول وقت پر پڑھی جائے، نیکی کی جائے اول وقت پر کی جائے. تو اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے نیکی میں. اللہ رب العزت ہمیں اس تاخیر سے بچائے اور ہم آج کا دن جئیں، آج کا دن جئیں جیسے صحابی آج کا دن جیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کا دن جینا سکھایا. آج کیا کر کے گئے ہو؟ اگر آج سوئے اور صبح قبر کے اندر آنکھ کھلتی ہے تو کیا لے کے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاعتبار بالخواتیم، لوگوں خاتمے پر اعتبار ہوگا کہ کس حالت میں انسان دنیا سے رخصت ہوا ہے. اور بندہ کے جو احرام کی حالت کے اندر سواری پہ سوار ہے نیچے گرتا ہے، شہید فوت ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو اسی حالت میں دفن کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا ملبی تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ کس حالت میں دنیا سے جا رہا. اور بعض روایات میں نے یہاں تک پڑھا، مجھے اس کی وقت صحت یاد نہیں ہے، فرمایا کہ جو مغنیہ کا گانا دیکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، ناچ دیکھتا ہوا گانا، اور میں اس کا جنازہ تک نہ پڑھا گا. ایک لمحے کو جیا، اس لمحے کو، وہی لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا تھا، وہی لمحہ موت کا لمحہ. اس لیے ہر وقت زبان پہ اذکار، یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے. کیا مطلب؟ وہ کسی لمحے بھی دنیا سے انسان رخصت ہو سکتا ہے، تو کیا کرتا ہوا جا رہا؟ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے، وہ گانا سن رہا ہے، وہ جنازہ نہیں ہو رہا. اور کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وہ نافرمانی کی کیفیت میں، اس کے لیے تو توبہ کا وقت بھی نہیں ہے. ایک بندہ یوٹیوب پہ لگایا ہوا فضول مٹیریل، اس نے اگر وہ موت کا فرشتہ آ گیا اور آگے کہے اخرج الی ربک، چل نکل میرے رب کی طرف، تمہیں بڑا نافرمانی کے اندر وقت گزار لیا، اس کو تو وہ ڈیلیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اور اسی طرح موبائل اس کے ہاتھ سے گر جائے گا، اور دیکھنے والے دیکھیں گے حضرت حاجی صاحب، حضرت امام صاحب، حضرت خطیب صاحب، حضرت فلاں صاحب بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ اس لمحے کو جینا سیکھیے، وہ لمحہ جینا سیکھیے کہ جو لمحہ گزر رہا ہے اس میں نیکی کیجیے. وہ اذکار سے کر لیں، وہ صدقہ و خیرات سے کر لیں، وہ حسن سلوک سے کر لیں، وہ رستے کی تکلیف کو ہٹا کے کر لیں. کوئی نیکی ایک ایک لمحہ نیکی میں گزاریے کہ وہی لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت تمام انسانوں کا خاتمہ، ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، انہیں آخر کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.